ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی اللہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اگر درس قرآن کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا اگر درس قرآن کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا زمانے نے یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جب ہم نے کہا یا اللہ ہمارا حال دیکھ آواز آئی میرے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ کے ساتھ احترام معزز علماء اکرام میں مشکور ہاں اپنے برادر اکبر پاسبان مسلک رضا خطیب اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد قمر لطیف شاہی مدد اللہ علیہ کہ آپ نے حکم فرمایا تو آپ کے حکم کے مطابق بندہ نچیز حاضر ہے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بلند و بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور رب کائنات میرے اس بھائی کے اس فیض کو پوری دنیا میں عام فرمائے اور اس مسجد کے اندر رب کائنات ان کو اپنی رحمت کا نشان بنا کر باقی رکھے اور خوش بختی ہے اہل علاقہ کی کہ جس علاقہ کے اندر قبلہ حضرت صاحب نے ایک جنگل کے اندر منگل لگایا ہے اور دین کا ایک پودا لگایا ہے اور دین کی اشاعت کے لیے دن رات یہ محنت کوشش کر رہے ہیں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان کی کوششوں کو ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر رب کائنات اہل علاقہ کے لیے ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے اور یہ معصوم بچے یقین مانے ان کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا کہ حضرت صاحب کی محنت ان کی کاوش بڑے تو نظر نہیں آ رہے لیکن معصوم بچے نظر آ رہے ہیں تو بیان سے پہلے کہ حدیث پاک یاد آئے بیان کرتا چلوں کہ رب کائنات جب اپنے بندوں کی نافرمانی دیکھ کر ناراض ہوتا ہے اور فیصلہ فرماتا ہے اپنے بندوں کو عذاب دینے کا فرمایا کہ معصوم بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی قرآن پڑھنے کی برکت سے رب کائنات اہل زمین کا عذاب دور فرما دیتا ہے اور یہاں پر دل چھوٹا نہ کرے کہ ہم تھوڑے ہیں
بس یہ خیال رکھیں کہ رب کائنات نے ہمیں چن لیا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی خوش نصیب، آتے ہیں وہی جن کو حضور قبول کر لیتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو رب کائنات توفیق عطا فرماتا ہے، جنہیں رب کائنات بخشنا چاہتا ہے، اسے اپنا اور اپنے رسول کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور نبیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ توجہ، اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ بھی سنیوں کا خاصہ ہے۔ فرمایا کہ ولیوں کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انبیاء کا ذکر اللہ کی عبادت، اور امام الانبیاء کا ذکر رب کائنات کے قرب خاص میں آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں، یہ نہ سمجھے کہ ہم تھوڑے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک بات کرتا چلو، بغداد کا واقعہ قبلہ یاد آیا، حضور غوث اعظم کے زمانے کا، کہ وقت کے بادشاہ نے محفل میلاد سجایا، کہ جس کے اندر صرف وزراء کو، بادشاہوں کو آنے کی اجازت تھی۔ بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، اہتمام کیا گیا، ذکر ہے میلاد مصطفیٰ۔ تو جو عاشق ہوتے ہیں نا، تو عاشق اس تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے بھی الفاظ ہے کہ من احبا شیئن فاکثر ذکرہ، کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ سنیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہر مقام پہ اگر کوئی فوت ہو جائے پھر بھی حضور کا ذکر ہے، اگر کوئی خوشی کا موقع آئے پھر بھی حضور کا ذکر ہے، اگر کوئی بھی ایسا موقع آ جائے تو سنی کا کام یہی ہوتا ہے۔ تب تک سنی کی وہ خوشی نہیں ہوتی جب تک حضور کا ذکر شامل نہ ہوتا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ درس قرآن کی محفل قبلہ فرما رہے تھے، یہ پہلی ابتدا ہے، آغاز ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، درس قرآن کی محفل میں ہر بندہ نہیں آتا، نہ ہر بندہ کر سکتا ہے، نہ ہر بندہ سن سکتا ہے، کیونکہ رب کائنات کا کلام ہے، اور رب کائنات نے اس کلام کو خود اتارا اور قلب مصطفیٰ پہ اتارا، اور جس کی نسبت قلب مصطفیٰ سے جڑ جائے رب کائنات قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کہ یعنی ہر بندہ قرآن نہیں پڑھتا، کچھ قرآن پڑھتے ہیں اوپر سے گزر جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، درس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہ پہلے اپنا بات مکمل کرتا چلو، پھر درس قرآن کی طرف آتے ہیں کہ مقصد کیا ہے۔ کہ غوث اعظم کے دور کے اندر بہت بڑی محفل سجائی گئی، وقت کے بادشاہ، وقت کے تاجر، بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے۔ تو غوث اعظم کی زیر صدارت، دیکھیں وہ کتنی اہم محفل ہوگی کہ جس کی صدارت بغداد میں رہنے والے اولیاء کے سردار غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس محفل کے اندر ایک بڑھیا، ایک غریب عورت اور اس کی بیٹی، جب اس نے سنا کہ یہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو سننے کے لیے گھر سے نکلے۔ میں یہ بات اس لیے کہ یہ میرے موضوع کے ساتھ منسلک نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑے ہیں، لیکن کہیں ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے رب کائنات تعداد کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں کے حال دیکھتا ہے، کہ اس دل کے اندر محبت کتنی ہے۔ وہ بڑھیا اپنی بیٹی کے ساتھ محفل کی طرف لڑکھڑاتی ہوئی، بڑھیا ہے چلا نہیں جاتا لیکن پاؤں لڑکھڑاتی ہوئی محفل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب دروازے پہ پہنچی تو دربان نے کہا کہ یہاں صرف وزراء کو آنے کی اجازت ہے، جن کے پاس ٹکٹ ہوگا، جن کے پاس کارڈ ہوگا وہی آ سکتے ہیں، ہر بندہ اس محفل میں نہیں آ سکتا۔ تو بڑھیا نے بڑی آواز میں کہا کیا ہم اس نبی کے غلام نہیں؟ تو اس دربان نے بڑھیا کے منہ پہ تماچا مارا اور نیچے گرا دیا۔
غور کیجئے گا۔ تو وہ بڑی عورت لڑکھڑاتے پاؤں آنکھوں میں آنسو گراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلی۔ تو جب گھر پہنچے تو بیٹی کہتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے حضور کا ذکر نہ کر لیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا حضور کا میلاد نہ سجا لیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ بیٹی اور بڑی عورت، وہ ماں، دیکھتی کیا ہے کہ وہ بیٹی نعت پڑھتی ہے، ماں سنتی ہے، ماں پڑھتی ہے، بیٹی سنتی ہے۔ جب قبولیت کا وقت آیا، رات کا پچھلا پہر آیا، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا پچھلا پہر۔ تو بڑھیا عورت پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے جب دروازے کی طرف بڑھی تو آواز دی، کون؟ اس وقت غریب کے گھر میں آنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو آواز آئی، آنا عبد القادر، میں عبد القادر ہوں۔ اب وہ بڑھیا کہتی ہیں کہ اتنے بڑے سردار، وقت کے ولی، اتنی بڑی محفل کی صدارت کرنے والے پچھلا پہر میرے گھر میں، سبب کیا ہے؟ تو جب بڑی عورت نے دروازہ کھولا تو غوث اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اماں تجھے مبارک ہو، تیرا ذکر رب اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ ساری رات تیرا ذکر کرنا، جب تو ذکر کرتی تھی محبوب خدا تیرا ذکر قریب بیٹھ کے سنتے تھے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ جو ذکر کیا جائے اس کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں، بلکہ دو بندے بھی حضور کی محفل میں آ جاتے ہیں، محبت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں شاعر کہتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، درس قرآن کا مقصد صرف 2 سے 3 منٹ کہ یہاں ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ درس قرآن کیا ہے؟ یہ ایک اصلاح ہے۔ درس قرآن کیا ہے؟ کہ درس قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری نسلوں کے اندر حضور کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا ہو، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی محبت سکھاؤ۔ تو یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو محبت قرآن سکھاؤ۔ تو جب اپنی اولاد کو محبت قرآن تب سکھا سکتے ہیں کہ جب ہمارے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، اور جس دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جب بندہ مومن جس کے دل میں محبت قرآن ہو، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ تکتا ہے، یہ قرآن نورانی صورت کے اندر یہ سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ یعنی اس سے وہ موت کی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ نورانی چہرہ سامنے ہوتا ہے، اور اس انداز کے اندر وہ مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ تک رہا ہوتا ہے اور اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں لیکن پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں، لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں کو نورانی چہرہ سامنے ہوتا ہے، فرمایا جب بندے کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد کفن کے اندر یہ نورانی چہرے والی صورت لپٹ جاتی ہے، کہ یعنی مرنے کے بعد بھی قرآن ساتھ ہے۔ فرمایا لوگ چارپائی اٹھاتے ہیں، قرآن ساتھ ہے، لوگ نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں، نماز جنازہ ادا کر کے اپنی محبتوں، اپنی وفاداریوں کا حق ادا کرتے ہوئے قبر میں مٹی ڈال کر بیٹا بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، بھائی بھی کہتا ہے، دوست بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن قرآن کہتا ہے ارے لوگوں یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن سے محبت
محبت کی ہے، قرآن سے وفا کی ہے، آج تمہاری محبتیں جو دنیا کے اندر تھی وہ ختم ہوگی، لیکن قرآن کی محبت کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کی محبت کا آغاز قبر کے اندر شروع ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب اس بندہ مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو یہ قرآن نورانی صورت بن کر سامنے آتا ہے اور سوال کرنے والوں کو جواب بھی عطا کرتا ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں اسی پر بس نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا دوسرا فرمان بھی سامنے ہے کہ رمضان اور قرآن یہ بندے کی سفارش کریں گے۔ تو یہ سفارش کیا ہے کہ محشر کے میدان میں بھی سفارش ہے اور قبر کے اندر بھی سفارش ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے چنا، اور خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہوں نے قرآن پڑھانے کے لیے ذمہ داری اٹھائی، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے برادر اکبر کہ جنہوں نے اس جنگل کے اندر منگل لگایا، جنہوں نے اس جنگل میں رہ کر قرآن کی تعلیم کا آغاز کیا، اور یہ معصوم بچے قرآن کے لیے نکلے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وقت کے دامن میں فرصت نہیں، انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو پھر گفتگو کسی مناسبت سے کریں گے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین وما علینا۔